کو مٹھائی کھلا دیا، شادی ہو گئی۔ کہا اس سے زیادہ ہمارے یہاں شادی میں کچھ نہیں ہوتا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم خرچ ہو۔ آج ہم لوگ اس پہ عمل نہیں کر رہے اور وہ لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں۔ تو دنیا کی جو ترقی یافتہ قومیں ہوتی ہیں وہ قومیں فضول چیزوں میں اپنے پیسوں کو خرچ کرنے کے بجائے ایک اچھا معاشرہ کیسے وجود میں آئے اس پر توجہ دیتی ہے۔ اور اچھا معاشرہ کیسے وجود میں آتا ہے؟ اچھی تعلیم دینے سے، اپنے گھر کا ماحول اچھا بنانے سے، اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے سے، اپنے بچوں کو اچھے سنسکار سکھانے سے اچھا معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ اگر ہم اپنے گھروں میں موبائل لے کر بیٹھے رہیں، اگر ہم اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو اچھے سنسکار نہ سکھائے، اچھے اخلاق نہ سکھائے، تو ظاہر سی بات ہے پھر ایسی نسل اور ایسا جنریشن وجود میں آتا ہے جو لڑائی جھگڑے کرنے والا ہو، جو ڈپریشن کا شکار ہو، جو گالی گلوچ کا عادی ہو۔ اس لیے سب سے زیادہ توجہ انسان کو اپنے بچوں اور اپنے معاشرے کو تعلیم دینے پر دینی چاہیے۔ ہمارے والد صاحب نے الحمدللہ ملک بھر میں 100 سے زائد تعلیمی ادارے بنائے، جس میں مکاتب، مدارس سب کو ملا کر 2 لاکھ سے زیادہ بچے پڑھتے ہیں۔ ہزاروں بچے کوالیفائی ہو کر چلے گئے۔ میں نے دنیا کے 20 ملکوں کا سفر کیا، کوئی ملک ایسا نہیں جہاں پر ہمارے یہاں کا پڑھا ہوا بچہ نہیں ہے۔ ہر جگہ پر کوئی کہتا ہے میں نے آپ کے یہاں سے فارمیسی کیا، کوئی کہتا ہے آپ کے یہاں سے ڈاکٹری کیا، کوئی کہتا ہے آپ کے یہاں سے انجینئرنگ کیا۔ اور ایسے کبھی ایئرپورٹ پر بیٹھو تو وہاں پر ملتے ہیں، فلائٹ میں بیٹھو تو وہاں ملتے ہیں، ٹرین میں سفر کرو تو وہاں ملتے ہیں۔ آج راستے میں ارنڈول میں جمعہ کی نماز پڑھی ہم نے، تو نماز کے بعد ایک بچہ آیا، کہا کہ آپ کیا یہاں سے موٹر میکینک کیا اور ابھی میں 10 سال سے گورنمنٹ جاب پر ہوں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تعلیم جو ہے انسان کو اکنومیکل اعتبار سے بھی مضبوط کرتی ہے۔ اسی لیے ہمارے والد صاحب ان کے ساتھ جو بھی کوئی جڑتا ہے اسے کہتے ہیں کہ بھئی آپ تعلیمی کام کرو۔ اب ہمارے سیٹ والد صاحب کے ساتھ بہت زمانے سے جڑے ہوئے ہیں، تو والد صاحب سیٹ کو بھی ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ بھئی آپ بھی کالج بناؤ، ہم جب بنا سکتے ہیں تو آپ کے لیے بھی بنانا آسان ہے۔ تو 2 دن پہلے مولانا موسیٰ صاحب کا فون آیا، میں والد صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے کہا کہ سیٹ کے یہاں پر شادی ہے، تو والد صاحب نے کہا ہر سال میں جاتا ہوں، اس سال بھی میں جاؤں گا۔ تو مولانا موسیٰ صاحب نے کہا کہ والد صاحب آنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا والد صاحب آنے کے لیے کہہ رہے ہیں مگر ان کی طبیعت اتنی اچھی نہیں ہے کہ ان کو اتنا لمبا سفر کرا سکے۔ ان کی پالیسی آنے کے بعد یونیورسٹی کا بنانا آسان ہے، تو ہمارے پونا میں پی انعامدار صاحب انہوں نے یونیورسٹی بنائی۔ ہم نے اکل گوا میں ابھی 4-5 دن پہلے والد صاحب سے مشورہ کر کر وہاں پر بھی پرائیویٹ یونیورسٹی کا کام شروع کر دیا، اور سر نے بھی سنا ہے کہ پرائیویٹ یونیورسٹی یہاں بنائی جا رہی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ضروری ہے، ہم اپنے بچوں کو ہر قسم کی تعلیم سے آراستہ کریں۔ اسی لیے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت کی بھلائی بھی عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور جہنم کے آگ سے بچا۔ تو اس لیے ہمیں آخرت اور دنیا، آخرت کی بھلائی کے ساتھ ساتھ دنیا کی بھلائی کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ ہے تعلیم۔ اسی لیے ہمارے والد صاحب کہتے ہیں کہ تعلیم کیا ہے؟ تعلیم یہ روشنی ہے، اور اسی روشنی میں انسان اچھی عزت کی زندگی گزار سکتا ہے۔ اس لیے ہم میں سے ہر ایک اس ارادے کے ساتھ یہاں سے اٹھے کہ اب گھر میں اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں گے اور اچھے سے اچھی تعلیم دینے کے لیے اپنا جو کچھ ہو سکے ان پر کھپانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمارے یہاں پر جمع ہونے کو قبول فرمائے، اللہ رب العزت ہونے والی ان تمام کے تمام شادیوں کو مبارک اور مسعود فرمائے، تمام دلہا دلہن میں خوب محبت اور مودت نصیب فرمائے، نیک اولاد کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنائے۔
اور اللہ رب العزت ہم سب کو اچھے کام کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ میں آپ سب کو والد صاحب کی طرف سے بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آپ سب کو ان کی طرف سے سلام بھی پیش کرتا ہوں اور آپ سے گزارش بھی کرتا ہوں کہ آپ ان کے لیے دعا فرمائے، اللہ رب العزت انہیں صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ کلیہ نصیب فرمائے۔ جن جوڑوں کا دلہوں کا سامان ہے، دہیج کا جو سامان ہے وہ آرام سے لے کر جاؤ۔ کلام پاک ہے اس کے اوپر، اس کو احتیاط سے لو۔ قرآن شریف رکھا ہوا ہے الماری کے اوپر، اس کو احتیاط سے آرام سے اتارو اور آرام سے لے کر جاؤ۔ آپ نے اتنا انتظار کیا ہے اور تھوڑا انتظار کر لو، اتنا انتظار کیا ہے آپ نے اور تھوڑا انتظار کر لو۔ چلیے بہت بہت سب کو مبارک۔ اپنے اسکول چلنا پڑے اوپر بتاؤ، ارے اوپر بتاؤ، چلنا پڑے گا، ارے چلنا پڑے گا۔ عمران بھائی مالیگا والے بڑے پیمانے پہ 555 شادیاں کرنے کا ہمارا ارادہ ہے۔ نیشنل ایجوکیشن سوسائٹی کی طرف سے اور عبد الستار مٹر منڈل کی طرف سے آنے والے سال 555 شادیوں کا انتظام کیا جائے گا۔ خدا حافظ۔ سال آباد پرمانے साध्या सोप्या पद्धतीने सामूहिक दिवस होण्याने होणारे फायदे असं त्यांनी सांगितलं। फायद्याचा कोड घ्या। तू दुल्हनी मना बेटे हाँ इधर देखो, ओ समीर भैया इधर देखो चाचा, चाचा इधर देखो, ओ चाचा इधर देखो, इधर देखो, हाँ एक मिनट इधर देखो भैया साहब, इधर देखो चाचा तुम होगा चल अंदर चल। नहीं